کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ اس طرح جی کہ ہمارا گورنمنٹ مڈل سکول کنگر پائیں 2006 میں بنا. ٹھیک ہے. 15 سال گزر چکے ہیں. صحیح. لیکن اس اتنے ترقی یافتہ دور میں وہاں پر بجلی نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہاں پہ بجلی میں ٹوٹل ہمیں جو ریکوائرمنٹ ہے وہ 3 کھمبوں کی ہے. 3 کھمبے اگر لگ جائیں تو اسکول میں بجلی آ سکتی ہے. صحیح. لیکن اس 15 سال سے آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پچھلے 18 سال سے ایم پی اے لودھی صاحب ہیں. ٹھیک ہے. اب لودھی صاحب پچھلے 18 سال سے اور 15 سال سے وہ اسکول بنا ہوا. صحیح. تو اب اس اسکول میں جب پوری ہم نے ایک اسٹیمیٹ لگایا، سروے کرایا اس کا، اس میں کتنا ایکسپینڈیچر آئے گا. ٹھیک ہے. تو جب یہ اسٹیمیٹ چل کے آگے ہمارے ایم پی اے کلندر لودھی صاحب کے پاس گیا تو انہوں نے اس کی مخالفت کر دی. مخالفت اس لیے کی کہ کہتے ہیں جی یہ ایجوکیشن کا اپنا فنڈ ہونا چاہیے. میں تو یہ سمجھوں گا کہ مخالفت ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے نہیں ہے بلکہ بچوں کا جو مستقبل ہے اس کے ساتھ مخالفت کی گئی. بالکل جی، ضرور. بچوں کے ساتھ میں بچوں پہ آتا ہوں بھی. اس میں جب ان کے پاس گئی یہ ساری چیزیں تو انہوں نے مخالفت کر دی کہ ایجوکیشن کا اپنا فنڈ ہوتا ہے. اب دیکھیں ظاہر ایجوکیشن کا فنڈ ہوتا ہے لیکن انٹرنل ہوتا ہے. جو انٹرنل کی وائرنگ ہوگی، بلب ہو گئے، پنکھے ہو گئے، وہ ایجوکیشن کا کام ہے. لیکن وہاں تک کھمبے دینا یا ٹرانسفارمر دینا یہ ایجوکیشن کا کام تو نہیں ہے. یہ تو ہمارے ایم پی اے صاحب کا کام ہے. تو یہ کریں. اب یہ جولائی کا مہینہ چل رہا ہے اور اس میں کتنی گرمی ہے اور وہاں پہ جو بچے بیٹھے ہوتے ہیں اس گرمی میں، وہاں پہ نہ تو کوئی پانی کا انتظام ہے نہ کوئی بجلی کا انتظام ہے اور بچے وہاں پہ بے ہوش نہیں ہوں گے. پڑھائی کیا کریں گے جب تک بندہ کمفرٹیبل نہ ہوگا بچہ کو ہی، اس وقت تک اس کے ذہن میں کیا چیز آئے گی یا کیا پڑھے گا. لیکن میں تو یہی کہوں گا کہ اس اتنے اچھے ترقی یافتہ دور میں ہمارے ہائی اسکول میں جو کہ گورنمنٹ پی ٹی آئی کی مڈل اسکول ہے، گورنمنٹ پی ٹی آئی کی 8 سال سے، اور یہ دعوے کر رہی تھی کہ جی ہم نے اتنے فنڈ اسکولوں کے لیے رکھے ہیں. وہ کن اسکولوں کے لیے رکھے ہیں یہ تو نہیں پتہ، لیکن چونکہ وہ مڈل اسکول ہے اور مڈل اسکول ہونے کے باوجود بجلی، پانی اور واش روم سے محروم ہے. اب وہاں پہ واش روم بھی کوئی نہیں بچوں کے لیے. ٹھیک ہے. پانی بھی نہیں ہے، بجلی بھی نہیں ہے. تو بچے محفوظ نہیں. دوسرے لفظوں میں یہ کہا جا محفوظ سکتا نہیں، اس کی نہ کوئی سیکورٹی والو ہے. پچھلے دنوں میں اس حکومت نے پی ٹی آئی کی حکومت نے اتنا فنڈ رکھا کہ اسکولوں کی سیکورٹی وال قائم ہوگی. جی پتہ نہیں اس اسکول کی تو نہیں ہوئی. اس اسکول کے لیے شاید فنڈ رکھا نہیں یا ان کو یاد ہی نہیں ہے، یا اس کو اسکول سمجھتے نہیں، یا اسکول سمجھتے ہی نہیں اس کو، یا ان بچوں کو جو بچے وہاں پہ پڑھتے ہوں گے وہ ان بچوں نے کیا پڑھنا ہے. جب اتنی گرمی میں وہ بچے بیٹھ نہیں سکتے تو انہوں نے تعلیم کیا حاصل کرنی ہے. پہلے لوگ زمینوں پر بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے اور پھر یہ حکومت آئی، انہوں نے کام نہیں، فرنیچر دے دیا. میرے خیال میں فرنیچر کی سہولت بھی شاید ہی وہاں پر میسر ہو. اب محدود ہے، فرنیچر پڑا ہے لیکن بالکل محدود پڑا ہوا، یعنی کہ بہت کم پڑا ہوا. باقی اس میں دیکھیں جی بیسک سہولت ہوتی ہے بجلی، پانی، واش روم. ٹھیک ہے. فرنیچر نہ بھی ہو تو نیچے بیٹھ کے پڑھ لیں گے. لیکن جب بجلی، پانی، واش روم ہوگا تو یہ پھر کام آگے چلے گا. ٹھیک ہے. تو میں ابھی اس آپ کے چینل سے یہ ریکویسٹ بھی کروں گا اس پی ٹی آئی کی حکومت سے بھی، خاص طور پر ہمارے جو ایم پی اے کلندر لودھی صاحب پچھلے 18 سال سے ہیں ان سے بھی، کہ اس اسکول میں مہربانی فرما کر یہ تینوں چیزیں ہیں. آپ علی خان جدون صاحب ہیں ہمارے ایم این اے ہیں، ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اس اسکول کی طرف توجہ دیں اور اس اسکول میں جتنا جلدی ہو سکے پانی، بجلی اور ان چیزوں کا بندوبست کیا جا سکے. بالکل صوبیدار صاحب نے بہت اچھی بات کی، اور میں بھی ایک پیغام یہاں پر ضرور دینا چاہوں گا کہ دکانوں کا افتتاح کرنے سے بہتر ہے کسی اسکول کے بچوں کا مستقبل کو اگر آپ سنوار دیں گے، ان کے لیے آپ کچھ اگر فیسلٹی پرووائڈ کر دیں گے تو میرے خیال میں ان بچوں کی دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہوگی اور بچوں کا مستقبل ہی بنے گا. ویسے موجودہ تعلیمی نظام کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس مرتبہ تو بچوں نے اسکول شاید ان کو پتہ بھی نہیں کہ اسکول کہاں پہ ہے کہاں پہ نہیں، اتنی چھٹیاں زیادہ گزر گئی ہیں. ہاں بالکل. اس دفعہ تو چلیں وہ پوری دنیا میں ایک مصیبت آئی ہوئی کورونا کی، ہمارے پاکستان میں بھی آئی ہوئی ہے. صحیح. تو وہ اس دفعہ تو جو بچے پڑھ رہے ہیں یا جس کا ایگزام ہوگا پاس ہوں گے وہ تو بالکل ہی نہ ہونے کے برابر ہے. ان کا سال ضائع نہ ہو. گورنمنٹ نے کیا اچھا کیا کہ چلیں ایگزام کر کے پروموٹ کر دے گی. لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد جو آنے والا سال ہے اس میں ٹیچرز یا ان کو بہت چاہیے کہ بہت زیادہ محنت کریں. ٹھیک ہے. کیونکہ جو پچھلے سال 1 سال سے اسکول بند ہیں اور بچے بالکل 1 سال سے، وہ تو بچے ہیں صحیح بالکل وہ اس طرح ہو گئے ہیں کہ جس طرح ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ پڑھنا بھی ہے کہ نہیں. بھائی نیکسٹ سال میں ٹیچر محنت کریں اور وہ بچوں کو اپنی جگہ پہ لے کے آئیں، لیکن تب لے کے آئیں گے جب ان کو بنیادی سہولیات میسر ہوں گی. اچھا جمشید صاحب، آپ علاقے میں غریبوں کا سہارا بنے ہوئے ہیں، آپ اپنی زندگی کا مشن کیا سمجھتے ہیں
آپ زندگی کس طرح گزارنا چاہتے ہیں؟ آپ کا لائف سٹائل کیا ہے، ذرا یہ ہمارے ناظرین کو۔ اصل میں جی یہ ہے کہ شروع سے اب سے نہیں، اب تو میں ریٹائرڈ ہو کے 1.5 سال ہو گیا، جب تک میں سروے بھی تھا تو میرے دل میں ایک اپنے علاقے کے لیے، غریبوں کے لیے ایک چاہت تھی، محبت تھی، اور میں چاہتا تھا کہ میں اس طرح کا کوئی کام کروں تاکہ ہمارے علاقے کے لوگ، کیونکہ بہت پسماندہ علاقہ ہے، جی جی، کچھ بہتر ہو سکیں۔ تو اسی لیے میں نے اتحاد ویلفیئر ٹرسٹ کا قیام کیا ریٹائرمنٹ کے فوراً بعد۔ ٹھیک ہے۔ اور اس اتحاد ویلفیئر ٹرسٹ سے میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ جتنی بھی ہمارے علاقے، فی الحال تو چمٹی 1 اور 2 VC 1 اور 2 تک محدود ہے، ٹھیک ہے، تو ان کی جتنی بھی بیوہ عورتیں ہیں ان کو پر منتھ جو بھی ہو سکا اتحاد ویلفیئر ٹرسٹ کی طرف سے ہم انشاءاللہ دے رہے ہیں، اور 1.5 سال سے اور دیتے رہیں گے۔ صحیح۔ اس میں یہ ہے کہ ہمارے اس تھوڑے سے پیسے دینے سے تو شاید کچھ نہیں ہوتا، لیکن کچھ نہیں کچھ ہوتا، سہارا ضرور، لیکن اتنا ضرور ہے کہ کچھ ان کی جو بنیادی ضروریات ہیں جو بہت زیادہ ہیں شاید وہ پوری ہو سکیں۔ لیکن میرے دل میں ابھی بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر چاہا تو میں وہاں پہ ایک ٹرسٹ کا دفتر بنا کے قائم کر کے اس میں ایک کشیدہ کاری سینٹر شروع کروں، جو غریبوں کے لیے ہو، بچیوں کے لیے ہو، تاکہ وہ کسی کی محتاج نہ رہیں اور اپنا سہارا خود بن سکیں اور آگے وہ چل سکیں۔ بچوں کے لیے اس طرح جو یتیم ہیں، اگر وہاں سینٹر قائم ہو گیا تو انشاءاللہ اس میں بھی کوئی ٹیکنیکل چیز ایسی کریں گے، ان بچوں کو سکھائیں گے ٹیکنیکل، تاکہ وہ بچے مستقبل میں اپنا سہارا بن سکیں اور اپنا گھر کا بوجھ اٹھا سکیں۔ تو ناظرین، جمشید صاحب کا آپ نے انٹرویو سنا، ان سے ہماری ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی، انہوں نے علاقے کے کچھ مسائل بھی بتائے۔ مسائل تو یوں تو بہت زیادہ ہیں، لیکن اسپیشلی جو بچوں کا مستقبل ہے اس حوالے سے انہوں نے بہت اہم بات کی کہ وہاں کا جو اسکول کا سسٹم ہے وہ بڑا کمزور ترین ہے۔ موجودہ دور میں اگر بچے اس طرح تعلیم اگر حاصل نہیں کر سکیں گے تو کیا کریں گے؟ تو جمشید صاحب، آخر پر آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے اپنے علاقے کے عوام کے لیے کہ وہ کس طرح زندگی گزاریں؟ ویسے آپ کی زندگی تو کچھ نہ کچھ مجھے بھی معلومات ہیں کہ آپ ظالم کے خلاف ہی ہمیشہ لگے رہتے ہیں اور مظلوم کی آواز بن جاتے ہیں۔ دیکھیں جی، میری ہمیشہ اس طرح ہوتی ہے کہ جو بندہ زیادتی کرتا ہے، خواہ وہ کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے، میں اس کا ساتھ نہیں دیتا کبھی بھی۔ ٹھیک ہے، میں ہمیشہ اس کا ساتھ دیتا ہوں جو مظلوم ہو، جس پر ظلم کیا جا رہا ہو۔ ٹھیک ہے۔ تو میں اپنے علاقے کے لوگوں کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنے دل میں ایک غریب کے لیے وہ چیز پیدا کریں کہ تاکہ ان کی مدد کرتے رہیں اور ہو سکے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ بہت زیادہ غریب لوگ ہیں جو مدد کے بغیر، جو ہمارے علاقے میں اچھے تکڑے اور کھاتے پیتے گھرانے ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ غریبوں کی مدد کریں تاکہ ان کا بھی وقت ساتھ ساتھ گزرے۔ تو اس جو زندگی ہے اس میں تو انسان اسی لیے پیدا کیا گیا کہ تاکہ لوگوں کی، غریبوں کی مدد کر سکے۔ اپنے لیے تو ہر کوئی جیتا ہے، جانور بھی، ہاں جانور بھی جیتے ہیں، لیکن کسی کے لیے جئیں، کسی کی مدد کریں، یہ انسانیت، تو یہ انسانیت ہوتی ہے۔ تو میرے دل میں یہ شروع سے اور انشاءاللہ اتنی زیادہ ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میرے پاس جو کچھ ہو میں سارا غریبوں کو دے دوں، میرے پاس کچھ بھی نہ رہے۔ بے شک۔ تو میرے دل میں تو یہی چاہت رہے گی، اور غریبوں کے لیے اللہ کرے دوسرے لوگ جو ہیں ان کے دل میں بھی ایسا ہو اور وہ بھی اس طرح کریں۔ بہت شکریہ جمشید صاحب، اللہ کریم آپ کو اس کا اجر عظیم عطا کرے، اور آپ کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے پاس تشریف لائے۔ جی، تو ناظرین، پروگرام کا اختتام کرتے ہیں، اگلے پروگرام تک ہمیں اجازت دیجیے، پھر ملیں گے نئے مہمانوں کے ساتھ۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔